रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज की सबक का उन्वान है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, जिसके मुसन्निफ सज्जाद हैदर यल्दरम हैं। सज्जाद हैदर यल्दरम 1880 ईस्वी में पैदा हुए, जबकि आपका इंतकाल 1943 ईस्वी में हुआ। सज्जाद हैदर यल्दरम साहिब तर्ज अदीब, मुतरज्जिम और शायर थे। अफसाना नवीसी और तुर्की जुबान से उर्दू में तराजुम उनकी शोहरत का सबब बने। उनके अफसानों के बेशतर ख्यालात और मौज़ूआत तुर्की अदब से अख्ज़ किए गए हैं। ख्यालिस्तान उनके अफसानों का मजमुआ है जिसमें रोमानियत का रंग गालिब है और ये इंशाए लतीफ़ का उम्दा नमूना है। उनकी अंशा परदाजी में हिस्से मज़ा भी शामिल है। जो तहरीर हम आज पढ़ने जा रहे हैं सज्जाद हैदर यल्दरम की, ये सिन्फ़े अदब के लिहाज से अफसाना है और अफसाना उस फर्जी कहानी को कहा जाता है जो मुख्तसर, दिलचस्प और वाक़याती लिहाज से ज़िंदगी के किसी पहलू पर रोशनी डाले। इसके किरदार फर्जी होते हैं लेकिन हकीकी नज़र आते हैं। इसकी तवालत इतनी होती है कि एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। वहदत तासुर इसकी बड़ी खूबी होती है। उर्दू अदब के अहम अफसाना निगारों में सज्जाद हैदर यल्दरम, हाजरा मसरूर, खदीजा मस्तूर, मुंशी प्रेमचंद और असमत चुगताई शामिल हैं। इस सबक का मरकजी ख्याल यह है कि मुसन्निफ के नज़दीक दोस्त होने का मतलब परेशानियों और मुश्किलात में इजाफा है, क्योंकि दोस्त वो वक्त ज़ाया करने का सबब बनते हैं जिस वक्त में बहुत से मुफीद काम किए जा सकते हैं। सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाव की इब्तिदा करते हैं। दाएं हाथ पर मुश्किल अल्फाज और उनके मानी तहरीर कर दिए गए हैं और सबक पढ़ने के दौरान इन अल्फाज और उनके मानी की वजाहत कर दी जाएगी। और कोई तलब अबनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। मैं ज़माने से इसके अलावा और कुछ भी नहीं मांगता कि वो मुझ पे कोई भी एहसान ना करें। अगर वो मुझ पे कोई भी एहसान नहीं करेंगे तो उनका ये मुझ पर सबसे बड़ा एहसान होगा। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुजर रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पे पड़ी। मुसन्निफ अपनी दास्तान सुनाता है कि वो एक दिन जब दिल्ली के चांदनी चौक में से गुजर रहा था तो उसकी नज़र एक फ़कीर पे पड़ती है जो बड़े मौसर तरीके से अपनी हालत ज़ार लोगों से बयान करता जा रहा था। अब फ़कीरों का काम ही यही होता है कि वो अपनी दुख भरी दास्तान लोगों को सुनाते हैं और जिन पे उसका असर हो जाए उनसे पैसे बटोरते हैं। लिहाजा ये भी एक फ़कीर को देखता है जो निहायत पुरअसर अंदाज में अपनी बुरी हालत लोगों से बोलता जा रहा था, बयान करता जा रहा था। तो 3 मिनट के वक्फे के बाद ये दर्द से भरी स्पीच इन्हीं अल्फाज और इसी पैराए में दोहरा दी जाती थी। अब जब वो अपनी कहानी सुना रहा था, 2 से 3 मिनट के बाद वो यही दर्द से भरी कहानी दोबारा से उन्हीं अल्फाज में सुनाना शुरू कर दे। ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा खास मालूम हुआ कि मैं उस शख्स को देखने और उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। मुसन्निफ को उसका यह अंदाज कुछ ऐसा खास महसूस हुआ कि वो उस आदमी को देखने के लिए, उस फकीर को देखने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए रुक गया। उस फकीर का कद लंबा, जिस्म मोटा ताजा था और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, मगर बदमाशी और बेहयाई ने सूरत मस्क कर दी थी। मुसन्निफ का उस फकीर के बारे में यह ख्याल है कि उस फकीर चूंकि कद के हिसाब से लंबा और अच्छा सेहतमंद इंसान था और उसका चेहरा कहता है कि खूबसूरत होता, मगर उसके जो नकूश थे चेहरे के वो बिगाड़ दिए थे, मस्क कर दिए थे। किस चीज ने? उसकी बदमाशी और बेहयाई ने। यानी जो उसकी हराम खोरी की आदत थी और जो एक बेशर्मी थी उसके अंदर के लोगों से सवाल किया करता था, उसकी इन गलत हरकतों ने उसका जो चेहरा है वो बिगाड़ दिया। ये तो उसकी शक्ल थी, रही उसकी सदा यानी उसकी आवाज। तो मैं ऐसा कसीर कल्ब नहीं हूँ, यानी मैं ऐसा जालिम नहीं हूँ कि सिर्फ इसका मुख्तसर सा खुलासा लिख दूँ। वो इस काबिल है कि लफ्ज पर लफ्ज लिखी जाए। चुनाचे वो स्पीच या सदा जो कुछ कहिए ये थी। अब
مصنف سمجھتا ہے کہ یہ ظلم ہوگا اس فقیر کے ساتھ کہ وہ جو اتنی ایک اعلیٰ پائے کی تقریر کر رہا تھا اس تقریر کا خلاصہ لکھ دیا جائے۔ لہٰذا مصنف کہتا ہے کہ میں اسی کے الفاظ میں اسی کی ساری بات لکھوں گا تاکہ آپ بھی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کتنے پر اثر انداز میں ساری باتیں کر رہا تھا۔ اب نیچے دیکھیے، بات بتائی جاتی ہے کہ وہ فقیر کیا کہہ رہا تھا۔ فقیر کہتا ہے کہ بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بدنصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں۔ آفت کا مارا، مصیبت کا مارا، اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، یعنی مسافر ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں، یعنی میں مسافر ہوں۔ یعنی فقیر یہ کہہ رہا تھا کہ میں بد نصیب ہوں، میرے 7 بچے ہیں، اب مجھے کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ملتی، لہٰذا میں اپنی پریشانی ہر ایک سے کہتا ہوں۔ بھیک نہیں مانگنا چاہتا لیکن مجبور ہوں، اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، وطن جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کوئی دوست نہیں ہے جو مجھے میرے وطن پہنچا سکے، لہٰذا اسے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اس کی لوگ مدد کرے۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، اور مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ اب ایسا اثر پیدا ہوا اس کی باتوں کا، اس کے الفاظ کا، اس کی شخصیت کا مصنف کے اوپر کہ اس کے دل میں خیالات پیدا ہو گئے اور یہ اپنا مقابلہ کرنے لگا اس فقیر سے، اور حیرت اسے اس چیز کے اوپر ہوئی کہ بہت ساری چیزوں میں اس کو لگا کہ فقیر اس سے بہتر ہے۔ اب یہ بتاتا ہے آگے کہ کیسے اس کو بہتر لگا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، یعنی مصنف کہتا ہے کہ میں کام کرتا ہوں، وہ بغیر محنت کیے پیسے کھانا کھاتا ہے، مفت خوری، بغیر کمائے بغیر پیسوں کے وہ کھانا کھاتا ہے، اس لحاظ سے مصنف کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، وہ جاہل ہے، ایک اور لحاظ سے مصنف کو لگتا ہے کہ وہ بہتر ہے کہ مصنف تعلیم یافتہ ہے جبکہ وہ جاہل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصنف کہتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنتا ہوں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں، یعنی صرف یہ 3 چیزیں اگر دیکھی جائیں تو میں فقیر سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے، یعنی اس سے آگے بڑھ کے اگر جائزہ لیا جائے، ہم دونوں کا مقابلہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے، تو اس کی حالت مجھ سے کئی گنا بہتر ہے۔ اب کس لحاظ سے بہتر ہے وہ بھی بتاتا ہے آگے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے۔ اب رشک کرنا بنیادی طور پر یہ تمنا کرنا ہوتا ہے کہ کاش یہ چیز مجھے بھی مل جائے، تو یہ کہتے ہیں اس کی صحت ایسی ہے کہ مجھے اس پہ رشک کرنا چاہیے، یعنی مجھ سے بہتر صحت ہے اس کی۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بصورنے، یعنی رونے والا جو منہ بنانا ہوتا ہے، باوجود بصورنے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ مصنف کہتا ہے میں دن رات کسی نہ کسی کام کی فکر میں رہتا ہوں، کسی نہ کسی سوچ میں مبتلا رہتا ہوں، جبکہ وہ بظاہر تو منہ بنایا ہوا ہوتا ہے، رونے دھونے والا منہ بنائے رکھتا ہے وہ، اس کے باوجود اس کے چہرے سے تر و تازگی نمایاں ہوتی ہے۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے۔ اب کیونکہ اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا ہے، تو اس نے اس چیز کے اوپر غور کیا کہ جب میں اس سے اچھا کما رہا ہوں، اچھا کھا رہا ہوں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے، اس کی صحت مجھ سے بہتر ہے، اس کو مجھ سے زیادہ اطمینان ہے۔ کیا وجہ ہے کہ میرے پاس اچھی صحت نہیں ہے اور میرے پاس دماغی ذہنی سکون نہیں ہے؟ اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ اب کہتا ہے میں بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا، یعنی کہتے ہیں کسی اور کے سامنے اگر بیان کیا جائے تو لوگ کہیں گے یہ تو ہونا ممکن ہی نہیں ہے، تو چیز عجیب سی لگتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ لیکن وہ کہتا ہے یہ جو بظاہر عجیب چیز دکھائی دیتی ہے حقیقتاً بالکل درست ہے، یعنی جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں۔ اس کا کوئی دوست نہیں، اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ ان جملوں سے پتہ لگتا ہے کہ مصنف کے کچھ ایسے دوست ہیں، میرے اتنے دوست ہیں، یعنی اس کے بہت سارے دوست ہیں، لیکن ایسے دوست ہیں جو اس کی پریشانیاں بڑھانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نتیجے پر پہنچتا ہے، اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر فقیر کی حالت بہتر ہے، وہ مجھ سے زیادہ اطمینان کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ وہ اس چیز کو مصیبت سمجھتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو مبارکباد دینی چاہیے کہ اس کا کوئی دوست ہی نہیں ہے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا
कैसा खुशकिस्मत आदमी है। कहता है, मेरा कोई दोस्त नहीं, एक खुश नसीब शख्स, यही तो तू मुझसे बढ़ गया। लेकिन क्या उसका ये कौल सही भी है? यानी जो उसकी कही हुई बात है ये दुरुस्त भी है कि कोई दोस्त नहीं है तो ये परेशानी की बात है? क्या ये चीज, ये कौल दुरुस्त है? यानी कि असल में उसका कोई दोस्त नहीं जो मेरे दोस्तों की तरह उसे दिन भर में 5 मिनट की भी फुर्सत ना दे। मैं अपने मकान पर एक मजमून लिखने जा रहा हूँ, मगर खबर नहीं कि मुझे जरा सा भी वक्त ऐसा मिलेगा कि मैं तख्लिये में यानी तन्हाई में अपने ख्यालात जमा कर सकूं और उन्हें इत्मीनान से कलम बंद कर सकूं यानी लिख सकूं, या जो स्पीच, जो तकरीर मुझे कल देनी है उसे सोच सकूं। क्या ये फकीर दिन दहाड़े यानी एलानिया सबके सामने अपना रुपया ले जा सकता है और उसका कोई दोस्त रास्ते में ना मिलेगा और ये ना कहेगा, भाईजान देखो, पुरानी दोस्ती का वास्ता देता हूँ, मुझे इस वक्त जरूरत है, थोड़ा सा रुपया कर्ज दे दो। अब हमें नजर आता है ना, बहुत से दोस्त हकीकतन ऐसे होते हैं कि जब भी मिल जाएंगे आपके पास, देख लेंगे कि कुछ पैसे हैं तो जरूर आपसे ये कहेंगे कि मुझे इस वक्त जरूरत है, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। क्या उसके अहबाब वक्त पे वक्त उसे दावतों और जलसों में खींच कर नहीं ले जाते? क्या उसके जो दोस्त हैं वो उसको वक्त वक्त बे वक्त दावतों और जलसों में खींच कर नहीं ले जाते? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि उसे नींद के झोंके आ रहे हों मगर यार दोस्तों का मजमा है जो किस्से पर किस्सा और लतीफे पर लतीफा कह रहे हैं और उठने का नाम नहीं लेते? ऐसा कभी भी उसके साथ नहीं हुआ कि उससे बहुत शदीद नींद आ रही हो, वो सोना चाहता हो मगर उसके दोस्त एक मजमा लगा के बैठे हुए हों, कहानी पे कहानी सुना रहे हों, लतीफे पे लतीफा सुना रहे हों और उठ ना रहे हों, आराम ना करने दे रहे हों? क्या उसे दोस्तों के खतों का जवाब नहीं देना पड़ता? क्या जो उसके दोस्त खत लिखते हैं उसको जवाब नहीं देना पड़ता? अगर जवाब ना दिया जाए तो वो नाराज नहीं होते? क्या उसके प्यारे दोस्त की तसनीफ की हुई कोई किताब नहीं जो उसे ख्वामा पढ़नी पड़े और रिव्यू लिखना पड़े? क्या उसका कोई दोस्त ऐसा नहीं है जिसने कोई किताब लिखी हो और उसको ख्वामख्वा, ना चाहते हुए भी, उसका दिल नहीं चाह रहा किताब पढ़ने को, लेकिन वो उसकी किताब को ख्वामख्वा बगैर वजह के पढ़ेगा और फिर उस पर तबसरा, रिव्यू भी लिखेगा? क्या उसे अहबाब की वजह से शोर मचाना और हू हक करना नहीं पड़ता? क्या ऐसा नहीं होता कि उसका दिल उदास होता है या वो खामोश बैठना चाहता है लेकिन दोस्तों को दिखाने के लिए, उनकी खुशी में शिरकत करने के लिए उसे खामखा शोर मचाना पड़ता हो और अजीबोगरीब आवाजें निकालनी पड़ती हो? क्या दोस्तों के यहाँ मुलाकात को उसे जाना नहीं पड़ता? क्या उसे वक्त निकाल कर दोस्तों से मिलने के लिए नहीं जाना पड़ता? और अगर ना जाए तो कोई शिकायत नहीं करता? उसके ना जाने पे कोई उसे ये नहीं कहता कि आप तो हमारे घर आते नहीं हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हो गए हैं, आप तो दौलतमंद हो गए हैं, हमें तो कुछ समझते ही नहीं है? अगर इन सब बातों से वो आजाद है तो कोई ताज्जुब नहीं कि हट्टा कट्टा है और मैं नहीफो नजार हूँ, यानी मैं कमजोर हूँ। वो ताकतवर है और मैं कमजोर हूँ। यानी इन दो पैराग्राफ के अंदर, पिछले दो पैराग्राफ के अंदर मुसन्निफ ये बता रहा है कि उसके किस किस किस्म के दोस्त हैं, किस किस किस्म से उसे, किस किस तरीके से उसे तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं। और वो कहता है कि अगर फकीर के इस किस्म का कोई भी दोस्त नहीं है तो मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि वो सेहतमंद क्यों है और मैं कमजोर और दुबला पतला क्यों हूँ। यानी मेरे ये सारे दोस्त मेरी कमजोरी की वजह है और उसकी सेहत की वजह यह है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। या अल्लाह, क्या इस पर भी वो शुक्र अदा नहीं करता? खुदा जाने वो कौन सी नेमत चाहता है। लोग कहेंगे कि इस शख्स के कैसे बेहुदा ख्यालात हैं, बगैर दोस्तों के जिंदगी दूभर होती है और ये उनसे भागता है। मगर मैं दोस्तों को बुरा नहीं कहता, मैं जानता हूं कि वो मुझे खुश करने के लिए मेरे पास आते हैं और मेरे खैर तलब हैं, यानी मेरी भलाई चाहते हैं। मगर अमली नतीजा यह है कि अहबाब का इरादा होता है मुझे फायदा पहुंचाने का और हो जाता है मुझे नुकसान। अब वो कहता है, मैं जो ये कह रहा हूँ कि दोस्त अल्लाह ताला की नेमत नहीं है, परेशानी का सबब है, जो लोग भी मेरा ये मजमून पढ़ेंगे वो कहेंगे कि ये शख्स कितने गलत ख्यालात रखता है, क्योंकि दोस्तों के बगैर तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है और ये कैसा अजीब शख्स है कि उनसे दूर भागता है। लेकिन मुसन्निफ का जो सोचने का अंदाज है वो ये है, वो ये बात सिर्फ साबित करना चाहता है। कहता है, मैं दोस्तों को बुरा नहीं कहता, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो मुझे खुश करने के लिए मेरे पास आते हैं, मेरी भलाई चाहते हैं। लेकिन कहते हैं वो इतनी सी बात नहीं समझते कि जो काम वो मुझे खुशी पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, जो काम वो मुझे फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, उस काम का मुझे कोई फायदा नहीं होता बल्कि मुझे उनका नुकसान होता है। चाहे मुझ पर नफरीन की जाए, यानी मुझसे नफरत की जाए, मुझ पर लानत मलामत की जाए, मगर मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज तक मेरे सामने कोई ये साबित ना कर सका कि अहबाब का एक जम्मे गफीर रखने और शनासाई के दायरे को वसी करने से क्या फायदा है।
کہتا ہے میرے سامنے آج تک کوئی یہ بات شخص ثابت نہیں کر سکا کہ دوستوں کا ایک بہت بڑا گروہ بنانے کا کیا فائدہ ہے، بہت سارے لوگوں کو جاننے پہچاننے کا کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ یعنی مصنف اپنے دوستوں سے اس حد تک بیزار آ چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس لیے آیا ہے کہ کوئی کام کر کے جائے، یہ نہیں کہ کھائے پیے مر جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور صرف بات چیت نہیں کرنی، گپ شپ نہیں لگانی، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، تو میرے وہ دوست جو بظاہر میرے بہت گہرے دوست ہیں، قریبی دوست ہیں، مجھے ان دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو، چاہے مجھے جتنی بھی تکلیف ہو ان دوستوں کو چھوڑنے کی، لیکن مجھے چھوڑنا پڑے گا اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں باتوں میں عمر نہ گزاروں، باتوں میں زندگی نہ گزاروں، بلکہ کوئی کام کروں۔ مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں، جنہیں میں بھڑبھڑیا دوست کہتا ہوں۔ بھڑبھڑیا دوست، ایسا گہرا دوست جو ہر وقت فضول باتیں کرتا رہتا ہے اور کام کی باتیں نہ کرتا۔ یہ نہایت معقول آدمی ہے، مناسب آدمی ہے، اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہے، یعنی ان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا، کہ 2 منٹ وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کے ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں ہے، ایک زلزلے کے آنے سے کم نہیں ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں، یعنی وہ ان کے آنے سے اتنا شور شرابہ ہو جاتا ہے، اس سے بھونچال آ جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے، اور پھر انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ قیامت نہیں آئی بلکہ کوئی انسان ہے۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہیں تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کم وقت کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں۔ نوکر کی طرف مخاطب ہو کر، خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے۔ توبہ توبہ، اچھا بس 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے۔ چھت پر ہوں گے نا؟ میں پہلے ہی سمجھتا تھا، یعنی خود ہی سوال جواب کر کے ان کو نوکر روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چیختے چلاتے ہوئے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ کوئی گویا کوئی گولا آ کے لگا، یعنی ایسے دھماکے دار آواز سے دروازہ کھلتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گولا لگا ہے۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ ہا 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 ہا، آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا، مگر دیکھو دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو۔ میں حرج کرنے نہیں آیا، یعنی میں رکاوٹ ڈالنے تو آیا ہی نہیں۔ خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا ہے۔ کہو طبیعت تو اچھی ہے، یعنی طبیعت تو ٹھیک ہے، میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا، یعنی تمہاری طبیعت کے بارے میں پوچھنے آیا تھا۔ واللہ، خدا کی قسم، سچ میں مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جا سکتا ہے۔ لو اب جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا۔ تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، خدا حافظ۔ یعنی بھاگ بھاگ کے آئے۔ مصنف کو بظاہر تو یہ کہتے رہے کہ اپنا لکھنا بند مت کریں، کام کرتے رہیں، لیکن مستقل طور پر سوال پوچھتے رہے، خود ہی جواب دیتے رہے اور روانہ۔ یہ کہہ کے وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو علیحدہ رہا، علیحدہ جسے آج کل ہم لکھتے ہیں۔ اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں۔ مصنف جو اپنا ایک سوچ بنا کے بیٹھا ہوا تھا اور کوئی چیز لکھتا جا رہا تھا، وہ ساری چیزیں اس کے دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اب وہ کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے۔ تاہم اگر وہ گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہیں کرتے۔ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور وہ مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے۔ یعنی کہتے ہیں میرے لیے یہ کام بہت مشکل ہے کیونکہ میرے بہت پرانے دوست ہیں، میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے ان کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ وہ رہے تو میرے کمرے میں 1 منٹ تھے، لیکن میں گھنٹوں سے جن چیزوں کے اوپر سوچ رہا تھا، کام کر رہا تھا، وہ میرے تمام خیالات سوچیں اپنے ساتھ لے گئے۔ اور لیجئے ایک اور دوست کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوسرے دوست محمد تحسین ہیں۔ یہ بال بچوں والے صاحب ہیں، یعنی صاحب اولاد ہیں، اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں، یعنی تقریباً دوپہر کے بعد کا وقت، شام کا وقت، جب میں کام سے فارغ ہو چکا ہوتا ہوں، لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل نہیں کرتا، یا دل یہی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں، یعنی سارا دن کام کر کر کے لکھ کے
मैं इतना थक चुका होता हूँ कि मैं कहता हूँ बस अब 1 घंटे तक मैं आराम से कुर्सी पर लेटा रहूं और कोई भी मुझे ना छेड़े। मगर तहसीन आए हैं, उनसे मिलना जरूरी है। हमारी मौशरती कदरें यही कहती है ना कि आप मिलना चाहें या ना चाहें, कोई अगर आ जाए तो आपने उससे मिलना जरूरी है। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी के घर मिलने जाएं तो दरवाजे पे दस्तक दें, उनसे इजाजत लें, पूछें। अगर वो आपसे मिलना चाहें तो मिल लीजिए, अगर ना मिलना चाहें तो वापस आ जाएं। बुरा मत मनाएं इस चीज का, लेकिन मुमकिन ही नहीं, हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ। अब ये मोहम्मद तहसीन साहब जब उनसे मिलने आते हैं, मुसन्निफ ना चाहने के बावजूद उनको मिलना पड़ता है। उनके पास बातें करने के लिए सिवाय अपने बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मजमून ही नहीं। मैं कितनी ही कोशिश करूंगा मगर वो इस मजमून से बाहर नहीं निकलते। सुनने वाला उकता जाता है आप बातें सुन के, परेशानियां सुन। अगर मैं मौसम का जिक्र करता हूँ तो वो कहते हैं हाँ बड़ा खराब मौसम है, मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया, यानी बात को घुमाकर फिर अपने बच्चों की तरफ ले जाता है। मंझली लड़की खांसी में मुब्तला है, जो दरमियान वाली बेटी है उसे खांसी है। अगर पॉलिटिक्स या लिटरेचर के मुतालिक गुफ्तगू करता हूँ, पॉलिटिक्स, सियासत, लिटरेचर, अदब, कहते हैं इन दोनों मौजूआत पर अगर मैं गुफ्तगू करता हूँ तो तहसीन फौरन माजरत पेश करते हैं, अफसोस करते हैं या मुझसे इस बात पर माफी मांगते हैं कि भाई आजकल घर भर बीमार है, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ के अखबार पढूं, यानी बात को दोबारा बीमारी की तरफ ले जाते हैं। अगर किसी आम जलसे में आते हैं, किसी आम महफिल में आते हैं तो अपने लड़कों को जरूर साथ लिए होते हैं, उनको जरूर साथ लाते हैं और हर एक से बार बार पूछते रहते हैं कि तबीयत तो नहीं घबराती, प्यास तो नहीं मालूम होती। बार बार पूछते हैं कि आपकी तबीयत खराब तो नहीं हो रही, प्यास तो नहीं लग रही। कभी कभी नब्ज देख लेते हैं और वहां भी किसी से मिलते हैं तो घर की बीमारी का जिक्र करते हैं। तो देखिए, एक शख्स अगर एक ही बात बार बार दोहराता रहता है ना, तो दूसरे इंसान कितने तंग होते हैं उससे। इसी तरह मेरे मुकदमे बाज दोस्त हैं जिन्हें अपनी रियासत के झगड़ों, अपने फरीक मुखालिफ की बुराइयों और जज साहिब की तारीफ या मजम्मत के तारीफ इस हालत में जबकि उन्होंने मुकदमा जीता हो और कोई मजमून नहीं। अब अपने एक मुकदमे बाज दोस्त का जिक्र करते हैं जिनकी खुसूसियात पर रोशनी डालते हुए बताते हैं कि उन्हें अपनी ज़मीन के झगड़ों, जो इनका फरीक मुखालिफ होता है जिससे झगड़ रहे होते हैं ज़मीन के मामले में, उसकी बुराइयों और जज साहिब की तारीफ या मजम्मत के, यानी जज साहिब की कभी तारीफ करना, कभी बुराई करना। तारीफ वो सिर्फ उसी हालत में करते हैं जब उन्होंने कोई मुकदमा जीता हो, यानी जब जज साहिब उनके हक में फैसला दे देते हैं तब तो वो उनकी तारीफ करते हैं, वरना वो उनकी बुराइयां करते रहते हैं। और कोई मजमून नहीं, इसके अलावा वो किसी चीज से बात करना पसंद नहीं करते। मिन जुमला और बहुत से मुख्तलिफ किस्म के दोस्तों के, यानी बहुत सारी और किस्म के दोस्तों के साथ साथ मैं मोहम्मद शाकिर खान साहब का जिक्र खुसूसियत से करूंगा क्योंकि वो मुझ पर खास इनायत फरमाते हैं। कहते हैं मैं खास तौर पर अपने एक दोस्त शाकिर खान साहब का जिक्र करूंगा क्योंकि वो मुझसे खास मोहब्बत रखते हैं। शाकिर खान साहब मौजा सलीमपुर के रईस और जिला भर में नहायत मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं। अब शाकिर खान साहब का तारुफ करवाते हुए कहता है कि जो सलीमपुर का गांव है उसके नहायत दौलतमंद आदमी और जिले भर में नहायत इज्जतदार आदमी समझे जाते हैं। उन्हें अपनी लियाकत के मुताबिक, यानी अपनी काबिलियत के मुताबिक, लिटरेचर का बहुत शौक है, अदब का बहुत शौक है। लिटरेचर पढ़ने का इतना नहीं जितना लिटरेरी आदमियों से मिलने और तारुफ पैदा करने का। अब यानी इनको अदब पढ़ने का इतना शौक नहीं है जितना जो अदबी आदमी होते हैं, जो शायर होते हैं, मुसन्निफीन होते हैं या अदब का ज़ौक़ रखने वाले लोग होते हैं, उनसे मिलने का और उनसे जान पहचान पैदा करने का शौक है। उनका ख्याल है कि अहले इल्म की थोड़ी सी कदर करना उमरा के शायान शान है, यानी वो ये सोचते हैं कि अहले इल्म के साथ ताल्लुकात बनाए रखना, आना जाना रखना, जान पहचान रखना या उनकी थोड़ी सी इज्जत करना, ये जो उमरा होते हैं, जो अमीर लोग हैं, ये उनके शायान शान है और जो अपनी जिस जिन लोगों में वो उठते बैठते हैं वहां पर उनकी इज्जत में इजाफे का सबब बनती हैं ये चीजें। एक मरतबा मेरे यहाँ तशरीफ लाए और बहुत इसरार से मुझे सलीमपुर ले गए, ये कह के, यानी एक मरतबा वो मुसन्निफ के पास जाते हैं और उनसे बहुत जिद करके उन्हें अपने साथ सलीमपुर ले जाते हैं। कहते क्या हैं? कहते हैं शहर शहर में रात दिन शोर शगब रहता है, यानी रात दिन शोर गुल होता है। देहात में कुछ अरसे रहने से तब्दीली आबो हवा भी होगी और वहाँ मजमून निगारी भी ज्यादा इत्मीनान से कर सकोगे। यानी कहते हैं शहर में तो हर वक्त दिन रात शोर रहता है, मेरे साथ चलकर देहात में रहो, सलीमपुर रहो, वहां पे रहने से कुछ अरसे तक तुम्हारी ये है कि आबो हवा भी तब्दील हो जाएगी और वहां पे मजमून निगारी इतना सुकून होता है कि तुम नहायत आराम से मजमून निगारी भी कर सकोगे। मैंने एक कमरा खास तुम्हारे वास्ते आरास्ता कराया है, मैंने अपने घर में एक कमरा सिर्फ तुम्हारे लिए मखसूस कर दिया है, उसे सजा दिया है, जिसमें पढ़ने लिखने का सब सामान मुहैया है। थोड़े दिन रह के चले आना, देखो मेरी खुशी करो, यानी मैं खुशी से तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए एक कमरा भी है, उसमें सारा लिखने पढ़ने का सामान भी रख दिया है, थोड़े दिन वहां पे मेरे साथ रहो फिर आ जाना।
میں اسے محبت آمیز اصرار پر کیسے انکار کر سکتا تھا؟ مختصر سا سامان پڑھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا، یعنی جو معارف کے ایڈیٹر تھے ان سے وعدہ کر چکا تھا کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ یعنی مصنف نے معارف کے ایڈیٹر سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ ہی عرصہ گزرنے دیجیے، میں آپ کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر خان صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کے میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی، پائیں باغ جو گھر کے پچھلے حصے میں باغ ہوتا ہے، اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا، یعنی قدرتی منظر، خوبصورت منظر۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا، یعنی اس خوبصورت منظر کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ یعنی یہ بتاتا ہے کہ 2 کپ میں چائے پی چکا تھا، اور 2 پیالے چائے پینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا خاصا وقت ناشتے کی ٹیبل پہ گزار چکا تھا۔ کہتے اپنے کمرے میں جانے لگا تو چاروں طرف سے ضد کرنے لگے کہ آپ آج سے ہی کام شروع نہ کریں، بلکہ آج کا دن تو اتنا خوبصورت دن ہے کہ آج کے دن آپ کو موسم کا لطف اٹھانا چاہیے، لہٰذا آپ آج کے دن تو کام نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے۔ اب اس کو مشورے بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں کہ آج کے دن کے لیے کیا کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے۔ یعنی پورا جو ہے نا انہوں نے ایک پروگرام تیار کیا ہوا ہوتا ہے کہ چلتے ہیں دریا پر مچھلی کا شکار کھیلتے ہیں، اور وہاں پر جو آپ کے وہاں کے جو رئیس ہیں آپ کو ان سے بھی ملا دیں گے۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، یعنی کہتا ہے مجھے وہیں پہ برے اثار دکھائی دینا شروع ہو گئے کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم کہ اگر اسی طرح سے یہ مجھے گھماتے پھراتے رہے اور مختلف قسم کی سرگرمیوں میں مجھے انہوں نے مبتلا رکھا تو یہاں پہ بھی مجھے وقت نہیں ملے گا۔ خیر، سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس انکا یعنی جس نایاب چیز یعنی یکسوئی کی تلاش میں سرگرداں تھا وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی۔ اس وقت تو مصنف بہت سارے بہانے بناتا ہے ان کے سامنے کہ میں نہیں جا سکتا، یہ وجہ ہے یا وہ وجہ ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے میزبان بھی وہاں نہیں جاتے، لیکن مصنف کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جس یکسوئی کی تلاش میں یہاں پر آیا ہے، جو اس کے ذہنی سکون ملے گا اور وہ آرام سے کچھ لکھ سکے گا، وہ چیز اسے یہاں پہ بھی نہیں ملے گی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا، گناہ کبیرہ عظیم گناہ۔ یعنی کہتے ہیں جو ٹیبل مجھے لکھنے کے لیے دی گئی تھی، جو میز مجھے لکھنے کے لیے دی گئی تھی، اس کے اوپر اتنا قیمتی کامدار کپڑا ڈالا گیا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اتنے قیمتی کپڑے کے اوپر لکھتے ہوئے تو کچھ نہ کچھ گر جاتا ہے، پین میں سے انک گر جاتی ہے، سیاہی گر جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے اگر کچھ اس پہ گر گیا تو یہ تو میرے لیے ایک عظیم گناہ بن جائے گا کیونکہ بہت قیمتی کپڑا تھا۔ چاندی کی دوات مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی۔ اب دوات بنی بھی تو چاندی کی ہے، خوب قیمتی ہے، مگر اندر جو دوات کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ اس میں سیاہی موجود ہوتی ہے جس سے کام کیا جاتا ہے، سیاہی موجود نہیں ہے، سوکھی ہوئی ہے۔ انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب، مگر اکثر میں نب ندارت، یعنی بہت خوبصورت انگریزی قلم وہاں پہ موجود ہے جو کہ قیمتی بھی ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا۔ چاندی کی دوات مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی۔ انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب مگر اکثر میں نب ندارت۔ جاذب کاغذ ایک مخملی جلد کی کتاب میں مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ نہیں۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود نہیں۔ اب مصنف کہتا ہے جب میں کمرے میں آیا اور میں نے ذرا غور سے جائزہ لیا اس میز کا جس میں میرے لکھنے پڑھنے کا سامان تھا، تو سب سے پہلے تو اس پہ اتنا قیمتی کامدار کپڑا ڈالا ہوا تھا کہ اگر غلطی سے اس پہ سیاہی کا ایک قطرہ بھی گر جاتا تو یہ ایک عظیم گناہ بن جاتا۔ پھر چاندی کی دوات جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سیاہی بھری ہوئی ہو، تو قیمتی دوات تو موجود تھی مگر سیاہی موجود نہیں تھی، وہ سوکھی ہوئی تھی۔ نہایت قیمتی انگریزی قلم موجود تھے جو عام طور پر ملتے بھی نہیں ہیں مگر ان میں لکھنے والی نب بھی نہیں تھی۔ خوبصورت کاغذ ایک مخملی جلد کی کتاب میں موجود تھے مگر جس کاغذ پہ لکھا جاتا ہے اس کاغذ کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سا قیمتی سامان میز پر موجود تھا مگر مصنف کے کسی کام کا نہیں تھا، اور جو مصنف کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ موجود ہی نہیں تھی۔ آخرکار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید بکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم
جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پناہ خیالات کو تیزی کے ساتھ قفس کاغذ میں بند کیا تھا، نکالا۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ حالات دیکھے تو میں نے اپنا پرانا استعمال شدہ مگر نہایت مفید جو بکس تھا جسے میری چیزیں پڑی ہوئی ہوتی تھی وہ نکالا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی معمولی جو دوا تھی وہ بھی نکالی اور قلم بھی نکالا، اور قلم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس قلم نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی، اور جو میرے بکھرے ہوئے خیالات تھے، میرے جو منتشر خیالات تھے، جو میری سوچیں ادھر ادھر اڑتی پھرتی تھیں، ان سوچوں کو میرے اس قلم نے نہایت تیزی کے ساتھ کاغذ پر اتارا تھا۔ اب کہتے ہیں میں نے یہ چیزیں نکالی اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جن ملغان خوشنوا کی تعریف میں شعرا اس قدر رطب اللسان ہے، یعنی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اردو شاعری کے اندر پڑھتے ہیں کہ جو خوبصورت آواز والے پرندے ہوتے ہیں، شاعر ان کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو سن کے طبیعت انسان کی خوش ہو جاتی ہے اور انسان بہت اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوا۔ کہتے ہیں ان پرندوں کی آوازوں سے کم از کم مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا، کیونکہ ان پرندوں نے یہ کیا کہ مصنف کے ہم اس نے پہلے ہی بتایا تھا کہ مصنف نے کہ اسے کمرے کے نیچے ایک باغ موجود تھا۔ اب اس باغ میں جو درخت موجود تھے وہ سارے کے سارے پرندے وہاں پہ جمع ہو گئے، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیا اور کام میں ہمتن مشغول ہو گیا، یعنی پوری کوشش کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا۔ تن 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 تنانا چھن تا تن 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 میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و مافیا کی خبر نہ تھی، یعنی اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ یکایک اس تن تن نے چونکا دیا، یعنی جو عجیب و غریب کی آوازیں تھیں، ان آوازوں نے مجھے چونکا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اوفو، اب میں سمجھا۔ میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے۔ انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، یعنی انہیں موسیقی کا بہت شوق ہے۔ اس وقت ستار سے شوق فرما رہے ہیں اور بہت خوب بجا رہے ہیں، یعنی جو موسیقی کا آلہ ہوتا ہے ستار، وہ کہتے ہیں اس وقت یہ بجانے کی وہ مشق کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گنگنا رہے ہیں اور بہت اچھا بجا رہے ہیں۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا۔ محظوظ کا مطلب ہوتا ہے لطف اندوز ہونا۔ یہ شعر، لیکن یہاں پر جو مصنف ہے اس کو یہ طنزیہ انداز میں استعمال کر رہا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے کوئی آدھے گھنٹے کے قریب یہ موسیقی کی مشق فرمائی اور مجھے انہوں نے محظوظ کیا، یعنی مجھے لطف اندوز کیا میری خواہش کے خلاف، یعنی میں بالکل محظوظ ہونا نہیں چاہتا تھا، لطف اندوز نہیں ہونا چاہتا تھا، اس کے باوجود زبردستی انہوں نے مجھے یہ چیزیں سنائی۔ پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ یعنی میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کے میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے۔ جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ کیا محمل فکرہ ہوا، یعنی کیا بےمانی فکرہ ہوا۔ اگر آپ خود بھی غور کریں تو جملے کا کوئی مفہوم ہی نہیں بن رہا۔ لا حول ولا قوت، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ وہ مصنف کہتا ہے وہ جو اس کو پرندوں کی آوازیں ہوتی ہیں اور شاکر خان صاحب کے جو بھائی تھے وہ مشق کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنی کیا کیا کچھ لکھ گیا ہوتا ہے۔ آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے، یہ فکرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے۔ میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا، یعنی اس کا دماغ اس حد تک یکسوئی کو کھو چکا تھا کہ جو شاکر خان صاحب نے نیچے اپنے دوست سے کچھ فکرے کچھ جملے کہے تھے، اس نے انہیں بھی لکھ دیا۔ ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے۔ ابھی کہتے ہیں میں کاٹ کے جملہ درست کر دیتا ہوں۔ اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی ہے اور باہر، ابھی یہاں تک یہ پہنچتا ہے کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کون ہے؟ میں ہوں شبن، سرکار نے کہا ہے اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ اب ملازم آتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے تشریف لے آئیے، کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں صاحب کے اور آپ کو ان سے ملوانا ہے۔ بادل نخواستہ میں اٹھا اور نیچے گیا۔ بادل نخواستہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کروایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا، یعنی میں نے تمام اپنی سوچیں ایک نقطے پہ مرکوز کر کے لکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ میری یاد پھر ہوئی، یعنی مجھے پھر بلایا گیا۔ میرے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا، یعنی ملانے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، دکھانے کا لفظ استعمال کر رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ نمائش کرنے والی چیز ہے جس کو ہر ایک کوئی بھی دوست آتا ہے نا تو اس کے سامنے دکھا کے اپنی عزت بڑھائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے آگے مثال بھی دے رہے ہیں۔ گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ یعنی عربی گھوڑے مشہور ہیں دنیا بھر میں کہ خوبصورت ہوتے ہیں، تیز رفتار ہوتے ہیں، تو جو شخص بھی عربی گھوڑا لیتا ہے تو اپنے ہر دوست کو ضرور دکھاتا ہے۔ اس کو محسوس ہوا کہ شاید یہ بھی کوئی عربی گھوڑا ہے جس کو میزبان نے خرید لیا ہے اور اب اپنے ہر ایک دوست کو استبل سے منگوا کے دکھا رہا ہے۔
ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا. خیالات غائب ہو گئے تھے. فکرہ اثر نو پھر بنانا پڑا، یعنی جو جملہ جہاں پر میں چھوڑ کے گیا تھا وہ مجھے جملہ ایک مطلب پھر بہت سوچ سمجھ کے بنانا پڑا. طبیعت اچاٹ ہو گئی، یعنی طبیعت بیزار ہو گئی. بہت زیادہ دقت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا، یعنی بڑی مشکل سے بیٹھا اور لکھنا شروع کیا. اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں. اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا. ہم کو کامل یقین ہے، اب یہ وہ جو مضمون لکھ رہا تھا نا، یہ اس کی کچھ لائنز آپ کو لکھ کے اس میں دکھا رہا ہے، شامل کر رہا ہے. ہم کو کامل یقین ہے، یعنی ہمیں مکمل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے، یعنی جن کو مختلف معاملوں میں چھان بین کا، چھان پھٹک کا شوق ہے، اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا، وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو، کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں. اب کولمبس ہم جانتے ہیں کہ ایک مشہور جہاز راہ تھا اور جس نے امریکہ دریافت کیا تھا. اب یہ جو اپنے ملک کے نوجوان ہیں نا، وہ ملک کے نوجوان جنہیں شوق ہے نئی نئی چیزیں دریافت کرنے کا، ان کو یہ تشبیہ دے رہا ہے کولمبس سے. کہتے ہیں جس طرح کولمبس نے ایک خطۂ زمین دریافت کیا تھا نا، ہمارے یہ جو نوجوان ہیں یہ نئی نئی علمی دنیایں دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں، یعنی اپنی طرف سے. ابھی یہاں تک پہنچتا ہے کہ دروازے پر پھر دستک. پوچھتا ہے کہ کیا ہے؟ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، یعنی جو وہ علم کی کوئی جو نئی دنیا، علم کا کوئی نیا پہلو دریافت کرنے کے لیے اپنی ذات کو بھی خطرے میں ڈالنے سے خوف نہیں کھاتے. یعنی ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے نا کہ ہمارے پاس جو علوم رائج ہیں، جو علوم کی اشکال ہیں اس وقت ہمارے پاس، ہم کسی نئے زاویے سے اگر اس پہ تحقیق کرنا پڑے تو جو وہ سے پرانے خیالات کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دشمن بن جاتے ہیں ایسے لوگوں کے. تو مصنف اسی چیز کا حوالہ دے رہا ہے کہ ہمارے ملک کے وہ نوجوان جو تعلیم کی دنیا میں نئی نئی چیزیں دریافت کرنے کا شوق رکھتے ہیں، جب وہ تعلیم کی دنیا میں نئی نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں تو جو پرانے خیالات کے لوگ ہیں، پرانی تعلیم کے حامل لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے دشمن بن جاتے ہیں. لیکن وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے سے خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے. اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ. دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا. ہاں حضور، سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے. اوفو، مجھے خیال نہیں رہا سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں. دوبارہ لکھنا شروع کرتا ہے. اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے، یعنی جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کے اندر تعلیم کی دنیا میں تحقیق کر کے، تفتیش کر کے ان لوگوں پر بھی احسان کریں گے. یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں. زندگی اور موت کا لائن حل مسئلہ، یعنی حل نہ ہونے والا مسئلہ. دوبارہ دستک. کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا. ابھی سمجھ لیجیے ایک قسم کی بلیک میلنگ ہے کہ آپ اگر ابھی نہیں کھاتے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہم بھی کھا لیں گے. اچھا بھائی لو، ابھی آیا. یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں. میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے. کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں. یعنی وہ اس کو احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ تھکن دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت کچھ لکھ چکے ہیں. آپ دیکھ لیجیے، آپ اتنا زیادہ کام شہر میں نہیں لکھ سکتے تھے. سوائے اس کے کہ میں امن نہ و صدق نہ کہوں، یعنی میں ان سے یہی کہوں کہ آپ نے بالکل درست فرمایا، اور کیا کہہ سکتا تھا. اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، اب بضد ہوتے ہیں کہ کھانا کھائیے. جس چیز سے مجھے رغبت نہیں، یعنی جو چیز کھانے کا مجھے شوق نہیں، وہی کھلائی جاتی ہے. بات کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں، سپہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا. میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کر کے اپنی صحت خراب کر لو. یعنی حکم دے دیتے ہیں کہ تمہیں دوپہر کو، یعنی تقریباً شام کے وقت تمہیں میرے ساتھ گاڑی میں چلنا ہوگا. میں تمہیں یہاں پر اس واسطے نہیں، اس لیے نہیں لے کر آیا ہوا کہ تم سخت دماغی کام کر کر کے اپنی صحت خراب کر لو. واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں. مگر اب خیالات کہاں. مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لائن حل مسئلہ، یعنی زندگی اور موت کا نہ حل ہونے والا مسئلہ. اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے؟ اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا. یعنی جو میں نے پہلے جملے لکھے تھے ان جملوں سے اس آدھے جملے کا کیا تعلق تھا. یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے. تیسرے پہر اٹھتا ہوں، یعنی تقریباً دوپہر کے بعد اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں. زندگی اور موت کا لائن حل مسئلہ، یعنی زندگی اور موت کا نہ حل ہونے والا مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے اور پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے. میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک. نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے سرکار. سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فکرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں
وہ ہوتا ہے آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے. دستے کے دستے یعنی آپ نے تو آج بنڈل کے بنڈل لکھ دیے کاغذ کے. میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں میں حقیقتاً کہتا ہوں کہ میں نے تو ابھی تک کچھ لکھا ہی نہیں. تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں کہ آخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے. یعنی وہ کہتا ہے ایسے ہی آپ اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرنے کے لیے ایسی بات کہہ رہے ہیں. آپ نے حقیقتاً بہت لکھ لیا ہے، مجھے پتہ ہے. خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا. یعنی آپ یہ جھوٹی قسم کھا کے مجھے یقین نہ دلائیے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا. چلیں آپ کہتے ہیں تو میں یقین کر لیتا ہوں، اعتبار کر لیتا ہوں. مل ملا کر شام کو واپس آئے. کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں. سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں، وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ. یعنی جو ایک صفحہ لکھا ہے ان کا بھی آپس میں کوئی تسلسل نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بے ربط ہے. غصے اور رنج میں آ کر یعنی دکھ میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں اور دوسرے روز اپنے میزبان کو چھوڑ کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں. میں ناشکرا اور احسان فراموش کہا جاؤں گا مگر میں مجبور ہوں اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا. یعنی کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ جو میرے دوست ہیں وہ کہیں گے کہ میں ناشکرا ہوں، شکر نہیں کرتا اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں. اتنے اچھے دوست ہیں جنہوں نے مجھے اتنی نعمتیں کا، اتنی چیزوں کا، آسانیوں کا بندوبست کیا. احسان فراموش کل کہلاؤں گا. یعنی مجھے لوگ کہیں گے کہ یہ تو احسان مانتا ہی نہیں ہے. لیکن میں مجبور ہوں، جو میرے یہ عزیز دوست ہیں میں ان کو بھی چھوڑ دوں گا. میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں، یعنی جن سے میں دوستی ختم کر سکتا ہوں. نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں. مثلاً ایک صاحب ہیں جو کبھی مجھ سے نہیں ملتے مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں. یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں. یعنی دوستی ان کی صرف اسی حد تک ہے کہ جب بھی ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں، ورنہ آنا جانا خیر خیریت پوچھنا کچھ بھی نہیں رکھتے. ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں. ایک صاحب ہیں جب بھی مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کروں مگر اب کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے. یعنی زبان سے تو کہتے رہتے ہیں، کرتے نہیں ہیں دعوت کبھی بھی. ایک دوست ہیں وہ آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں. جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے گانے لگتے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ نے بھی، ضرور آپ کے دوستوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی ایک ایسا دوست ضرور ہوگا کہ جو سوالات آتے ایک تو ملتے ہیں نا تو بہت سارے سوالات کر دیں گے، لیکن جب ان کو جواب دیا جائے گا تو بالکل بھی جواب نہیں سنیں گے، اخبار اٹھا کر پڑھنے لگیں گے یا گانے گانے لگیں گے، اپنا کوئی کام کرنے لگیں گے اور تھوڑی دیر بعد پھر وہی سوال دوبارہ پوچھیں گے. ایک صاحب ہے جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہے جاتے ہیں، میری نہیں سنتے. یہ سب میرے عنایت فرما یعنی مجھ پر مہربانی فرمانے والے اور میرے خیر طلب ہیں، میرا بھلا چاہنے والے ہیں. مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں، صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا. یعنی سارے کے سارے یہ میرے دوست ایسے ہیں جو اپنی طرف سے تو میرے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، میرے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ان کی یہ بھلائی یا ان کی یہ نیکی میرے لیے کتنی تکلیف کا سبب بن رہی ہوتی ہے. آئیے مشق حل کر لیتے ہیں. سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے اور اس میں جو اس کا پہلا حصہ ہے جو جزء الف ہے اس کا، وہ ہے چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا. یعنی اگر آپ اس کو سمرائز کرنا چاہیں، اہم باتیں نکالنی چاہیں تو وہ کیا تھی. تو اس کے جواب ہم لکھ سکتے ہیں کہ چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ وہ بدنصیب 7 بچوں کا باپ ہے اور اب روٹی کا محتاج ہے. وہ بھیک نہیں مانگنا چاہتا، لیکن چونکہ وہ غریب الوطن ہے اور اپنے وطن واپس جانے کی خواہش رکھتا ہے، اس کا کوئی دوست ایسا نہیں ہے جو اس کے وطن اسے واپس پہنچا سکے، لہٰذا وہ لوگوں سے مدد کی درخواست کر رہا ہے. جزء ب ہے مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا. ہم جواب میں لکھ سکتے ہیں مصنف پر اس فقیر نے گہرا اثر کیا اور وہ اپنا اس فقیر کے ساتھ موازنہ کرنے لگا. تعلیم یافتہ ہونے، کام کرنے اور اچھا لباس پہننے کے حساب سے مصنف کو یہ لگا کہ وہ اس فقیر سے بہتر ہے. لیکن جب مصنف کو یہ پتہ لگا کہ اس فقیر کا کوئی دوست نہیں ہے اور کوئی دوست نہ ہونے کی وجہ سے اس کی صحت اور بے فکری دیکھ کر مصنف کو یہ محسوس ہوا کہ فقیر اس سے بہتر ہے. حصہ جیم دیکھیے. مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھڑبھڑیا سے کیا شکایت ہے. بھڑبھڑیا آپ کو میں نے بتایا تھا فضول بولنے والا. تو مصنف کے ایک فضول بولنے والے دوست کا ذکر موجود ہے جن کا نام احمد مرزا بتایا گیا ہے. ہم جواب میں لکھ سکتے ہیں مصنف کو اپنے بے تکلف دوست احمد مرزا سے یہ شکایت ہے کہ وہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھتے.
जब भी आते हैं शोर मचाते हुए आते हैं, बगैर दस्तक दिए मुसन्निफ के कमरे में घुस जाते हैं और इतना शोर शराबा करते हैं कि मुसन्निफ की सारी सोचें मुंतशिर हो जाती हैं और वो उसके जाने के बाद भी अपना काम नहीं कर पाता। जुज़्व दाल देख लीजिए, मोहम्मद तहसीन की गुफ्तगू का महवर क्या होता है? तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं कि मुसन्निफ के दोस्त मोहम्मद तहसीन की गुफ्तगू का महवर उनके बीवी और बच्चों की बीमारी होती है। मुसन्निफ चाहे जितनी भी कोशिश कर लें कि किसी और मौजू पर उनके साथ बातचीत की जाए, वो हर सवाल के जवाब पर गुफ्तगू अपनी बीवी और बच्चों की बीमारी की तरफ मोड़ लेते हैं। जुज़्व है देखिए, मुसन्निफ के कौन से दोस्त अदब के ज्यादा दिलदादा हैं? तो जवाब लिखिए कि मुसन्निफ के दोस्त शाकिर खान साहब अदब के ज्यादा दिलदादा हैं, लेकिन उन्हें अदब पढ़ने का इतना शौक नहीं है जितना अदबी आदमियों से मिलने और तारुफ पैदा करने का है। अब देख लीजिए सवाल नंबर 2। सबक के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाना है। अलिफ देखिए, आफत का मारा फकीर कितने बच्चों का बाप था? तो 7 बच्चों का बाप था फकीर। बे, मुसन्निफ ने किस मुसीबत को फकीर के लिए नेमत तस्वुर किया है? दोस्त ना होने को। मुसन्निफ ने किस दोस्त को भड़बड़िया दोस्त कहा है? अहमद मिर्जा को। शाकिर खान साहब मुसन्निफ को कहाँ ले गए थे? सलीमपुर लेके गए थे। मुसन्निफ का दोस्त ज्यादा बेतकल्लुफ और शोर मचाने वाला है, अहमद मिर्जा। मुसन्निफ के दोस्त उन्हें राजा साहब से मिलवाने कहाँ ले जाना चाहते थे? अहमद नगर। मुसन्निफ जिस कमरे में ठहराए गए उसकी खिड़की खुलती थी पाई बाग में। सवाल नंबर 3 देखिए, मतन की रोशनी में दुरुस्त लफ्ज सुनकर खाली जगह पुर कीजिए। चांदनी चौक में सदा लगाने वाला फकीर गरीबुल वतन था। अहमद मिर्जा की खिलकत में दाखिल है कि 2 मिनट निचला नहीं बैठा जाता। मुसन्निफ को लिखने पढ़ने से मना करने वाले दोस्त का नाम अहमद मिर्जा है। अहमद नगर के रईस का नाम तालिब अली है। मेरे अदब पसंद दोस्त का नाम शाकिर खान है। सवाल नंबर 4 देख लीजिए, सबक के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त या गलत पर निशान लगाना है हमने। अलिफ है, चांदनी चौक में एक बदसूरत फकीर सदा लगा रहा था, गलत है। फकीर के पास सब कुछ था, उसका कोई दोस्त ना था, ये भी गलत है। उसका कोई दोस्त नहीं था लेकिन उसके साथ भी उसके पास और भी कुछ नहीं था। अहमद मिर्जा को मुसन्निफ ने भड़बड़िया का नाम दिया है, बिल्कुल दुरुस्त। शाकिर खान के हाथ स्याही की दबात खुश्क और कलम बगैर निब के था, ये भी दुरुस्त है। शाकिर खान के भाई को मौसीकी से नफरत थी, ये चीज गलत है, मौसीकी से शगफ था उन्हें। सवाल नंबर 5 है, सियाको सबाक के हवाले से मंदरजा झैल इक्तबासात की तशरीह कीजिए, जिसमें से अलिफ इसका जुज़्व है, देखो पुरानी दोस्ती का वास्ता देता हूँ से लेकर कौन सी नेमत चाहता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको कोई सवाल सियाको सबाक के हवाले से तशरीह करने के लिए दिया जाता है तो आपने उसके अंदर 3 सुर्खियां या 3 हेडिंग्स लाजमी डालनी होती हैं। आप चाहे तो एक चौथी हेडिंग का इजाफा कर सकते हैं जो कि होती है हले लुगत, जिसके अंदर आप मुश्किल अल्फाज के मानी लिख देते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि हले लुगत की हेडिंग सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल कीजिए जब आपको इक्तिबास में मौजूद अल्फाज के मानी बिल्कुल दुरुस्त मालूम हो। बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि तलबा को अल्फाज के दुरुस्त मानी मालूम नहीं होते, वो एक हेडिंग का इजाफा करने के लिए, अपनी पेशकश को खूबसूरत बनाने के लिए हले लुगत की हेडिंग तो डाल देते हैं लेकिन उसमें जो अल्फाज लिख रहे होते हैं उनके मानी गलत लिखते हैं। तो ये चीज़ आपके चेकर पर एक गलत इम्पैक्ट डालती है। तो आपके लिए बेहतर यह है कि बोर्ड की तरफ से आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ज़रूर इस हेडिंग का इस्तेमाल करें। तो आप इस हेडिंग को उसी सूरत में इस्तेमाल करें जब आपको मुश्किल अल्फाज के मानी बिल्कुल दुरुस्त मालूम हो। वरना बोर्ड की तरफ से जो हिस्सा आपकी रिक्वायरमेंट है, जिन चीज़ों के लिखने पर आपको नंबर मिलते हैं और ना लिखें तो नंबर काट लिए जाते हैं, वो यही 3 हेडिंग्स हैं जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। पहली इसके अंदर आपके पास हेडिंग होगी हवाला मतन। हवाला मतन की सुर्खी के अंदर आपने 2 ज़ेली सुर्खियां शामिल करनी है, यानी सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम। तो सबक का नाम होगा मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, जबकि मुसन्निफ का नाम सज्जाद हैदर यलदरम। फिर आप लिखेंगे सियाको सबाक। सियाको सबाक में हमने लिखना होता है कि जिस पैराग्राफ की हम तशरीह करने जा रहे हैं, इस पैराग्राफ से पहले तक सबक में क्या हो चुका है। हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो
जिस पैराग्राफ की हम तशरीह करने जा रहे हैं, ये सबक के शुरू से लिया गया है, दरमियान से लिया गया है, या ये इख्तितामी हिस्सा है। और साथ साथ जो सबक का मरकजी ख्याल होता है या अहम बातें होती हैं, वो हमने इख्तिसार के साथ लिख देनी होती हैं। याद रखिएगा कि आपका सियाको सबाक जो होता है, इसके इम्तिहान में सिर्फ 1 नंबर होता है, और जमात दहम के अंदर तो बाज़ों का सियाको सबाक लिखना नहीं भी होता। लेकिन 1 नंबर के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सतरें लिखिए, इससे ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो 7 सतरें। लेकिन आपका सियाको सबाक 7 सतरों से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। अब ये जो पैराग्राफ है, ये देखिए आता है, देखो पुरानी दोस्ती का वास्ता से लेकर कौन सी नेमत चाहता है, जो आपकी किताब में सफ़ा नंबर 49 पर यानी पेज नंबर 49 पर मौजूद है। अब इस पैराग्राफ से पहले तक हुआ ये था, अब सियाको सबाक में आप क्या लिख सकते हैं? आप सियाको सबाक में लिख सकते हैं कि ये जो मतन आपको तशरीह के लिए दिया गया है, जो इक्तिबास आपको तशरीह के लिए दिया गया है, ये सबक के इब्तदाई सफ़हात में से लिया गया है। और मुसन्निफ इस बात पर परेशानी का शिकार है कि उसके बहुत से दोस्त हैं जो उसे तरह तरह से परेशान करते रहते हैं और उसे काम नहीं करने देते। मुसन्निफ जब बाजार में एक फ़कीर को देखता है और फ़कीर ये कहता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और वो बहुत बदनसीब है, तो मुसन्निफ को महसूस होता है कि वो फ़कीर दर हकीकत बहुत खुश नसीब है, और वो फ़कीर की सेहत पर भी रश्क करता है। वजह यही होती है कि उसके दोस्त नहीं होते। सियाको सबाक में आप ये वाली मालूमात मुख्तसरन 5 से 6 सत्रों में लिखने के बाद अब आप इसकी तशरीह करेंगे। और तशरीह के अंदर ये जो मैंने आपको 6 नुकात लिख दिए हैं अहम, अगर आप इनको फैला के लिख देंगे तो आपकी तशरीह तकरीबन 12 से 15 लाइन्स की बन जाएगी। और आपके पास जो एक बेहतरीन तशरीह होती है, उसकी जो एक तवालत है, वो तकरीबन अगर 15 से 18 सतरें हो जाती हैं तो ये बेहतरीन तवालत है। अब तशरीह शुरू करते वक्त आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ज़ेरे तशरीह इक्तिबास में मुसन्निफ बताते हैं कि क्या बताते हैं कि देखो पुरानी दोस्ती का वास्ता, चलिए दोस्तों की खुसूसियात का जिक्र करते हैं। आप लिखिए, ज़ेरे तशरीह इक्तिबास में मुसन्निफ अपने दोस्तों की खुसूसियात पर रोशनी डालते हुए कहते हैं कि उनके दोस्त उनके लिए बहुत सी परेशानियों का सबब बनते हैं, और अपनी बात को साबित करने के लिए वो अपने कुछ दोस्तों की मिसालें देते हैं। मसलन वो अपने एक दोस्त की मिसाल देते हैं जो उनको पुरानी दोस्ती का वास्ता देते हैं। देखिए यहाँ से तशरीह शुरू हो रही है, लेकिन पहले आपने कनेक्शन जरूर बनाना है। मैंने आपको बता दिया कनेक्शन किस तरह से बनाएंगे। एक उनके दोस्त हैं जो उन्हें पुरानी दोस्ती का वास्ता देते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मुझे थोड़ा सा रुपया दे दो कर्ज के लिए। फिर वो फकीर का हवाला देता है अपने उसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर। वो कहता है क्या इस फकीर के कोई ऐसे दोस्त नहीं है, कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं है जो मौका देखते हैं ना वक्त, जब दिल चाहता है उसे जबरदस्ती उसके ना चाहने के बावजूद उसे दावतों में और जलसों में खींच कर ले जाते हैं। क्या कभी ऐसा नहीं होता कि उसे तो नींद के झोंके आ रहे हों, लेकिन उसके दोस्तों का मजमा ऐसा होता है, उसके दोस्तों का ऐसा हुजूम होता है जो उसके घर में उसके कमरे में बैठ के एक दूसरे को कहानी पे कहानी सुनाते रहते हैं, लतीफे पर लतीफा सुनाते रहते हैं और वहां से उठने का नाम नहीं लेते। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि मुसन्निफ थका हुआ है, वो सोना चाहता है, वो अपनी बातों में मसरूफ होता है। फिर वो कहता है क्या उसे उस फकीर के कोई ऐसे दोस्त नहीं है जो उससे खत लिखते हों, उसे उन खतों का जवाब देना पड़ता हो। कहते हैं क्या मुसन्निफ, क्या इस फकीर का कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जिसने कोई किताब लिखी हो और उस किताब को खामखा में इस फकीर को पढ़ना पड़े और फिर उसका तबसरा भी लिखना पड़े। यानी ये सारी अपने दोस्तों की खुसूसियात बता रहा है कि दोस्त किस तरीके से उससे जबरदस्ती काम करवाते हैं। और कहते हैं फकीर के क्या कोई भी ऐसे दोस्त नहीं है जो इस किस्म के काम करवाते हो। क्या उसे अहबाब की वजह से शोर मचाना और हू हक करना नहीं पड़ता। क्या कहते हैं जो उसके दोस्त अहबाब हैं उनकी वजह से उसको उसकी तबीयत नहीं चाह रही हो, वो नहीं शोर मचाना चाहता हो, फिर भी उनको खुश करने के लिए खामा खामा उसको शोर मचाना नहीं पड़ता। कहते हैं क्या उसे अपने दोस्तों से मुलाकात करने के लिए नहीं जाना पड़ता। क्या अगर वो अपने दोस्तों से चलो मुलाकात करने नहीं जाता तो कोई उसे शिकवा नहीं करता, शिकायत नहीं करता। कहते हैं अगर वो इन सब बातों से आजाद है, उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो उसको इस किस्म की तकालीफ देता हो, तंग करता हो, तो यही वजह है कि वो तो हट्टा कट्टा है। बस हट्टा कट्टा की आप तशरीह करेंगे, आप लिखेंगे कि यही वजह है कि वो मुसन्निफ को महसूस होता है कि यही वजह है कि वो शख्स तो तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, तरोताज़ा है, हशाश बशाश है, जबकि मैं नहीं नज़ार हूँ, जबकि मैं कमज़ोर हूँ, दुबला पतला हूँ, हर वक्त सोच में, फिक्र में मुब्तला रहता हूँ, क्योंकि मेरे से अजीबो गरीब किस्म के दोस्त हैं।
یا اللہ کیا وہ اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے؟ تو یہاں پر آپ نے اختتام کرنا ہے. آپ یہ لکھیں گے کہ یہاں پر مصنف اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرے رب تیری کتنی بڑی نعمت ہے اس کے پاس کہ اس کی کوئی دوست نہیں ہے، وہ تمام باتوں سے بے فکر ہے اور تندرست ہے، اس کے باوجود وہ تیرا شکر ادا نہیں کرتا. اگر ابھی بھی وہ تیرا شکر ادا نہیں کرتا تو میں نہیں جانتا کہ وہ تجھ سے مزید کون سی نعمت چاہتا ہے. بس اس کے ساتھ آپ کا مکمل ہو جائے گا. اب اسی سوال کا دوسرا جز دیکھ لیجئے. بادل نخواستہ میں سے لے کر میں لکھ رہا تھا. اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھایا، حوالہ متن آپ ہیڈنگ ڈال دیں گے، سبق کا نام، مصنف کا نام لکھ دیں گے، پھر سیاق و سباق لکھیں گے. سیاق و سباق میں نے آپ کو بتایا 5 سے 6 زیادہ سے زیادہ 7 سطروں پر مشتمل ہونے چاہیے، جس میں آپ بتائیں گے کہ یہ جو اقتباس آپ کو دیا گیا ہے تشریح کرنے کے لیے، یہ اقتباس سبق کے شروع میں سے دیا گیا ہے، درمیانی حصے میں سے دیا گیا ہے یا اختتام میں سے دیا گیا ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ بتائیں گے، سبق کا مرکزی خیال لکھ لیجئے یا تھوڑا سا مختصراً یہ بتائیں کہ جو تشریح کرنے جا رہے ہیں آپ جس پیراگراف کی، اس اقتباس سے پہلے تک کیا کچھ ہو چکا ہے. تو یہاں پر اگر آپ لکھنا چاہیں گے تو آپ یہی لکھیں گے کہ یہ تقریباً آپ کے اختتامیہ جو حصے ہیں، اختتامی حصہ جو ہے سبق کا، اس سے آپ کا یہ اقتباس لکھا گیا ہے. اور مصنف بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ وہ اپنے ایک دوست شاکر خان صاحب کی دعوت پر ان کے گاؤں چلا تو گیا ہے، لیکن اب وہ اس کو طرح طرح سے تنگ کر رہے ہیں، اسے لکھنے کا موقع نہیں دیتے، وقت بے وقت اسے بلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مصنف اپنا کام نہیں کر پا رہا اور وہ نہایت پریشان ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں، آپ ایک بنیاد بنا دیں گے تشریح کی. لوگوں کو پتہ چل جائے گا، آپ کا جو چیکر ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے یہ سبق پڑھا ہوا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے. اس کے بعد تشریح آپ شروع کریں گے. تشریح میں آپ سب سے پہلے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ یہ لکھیں گے کہ زیر تشریح اقتباس میں مصنف اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بڑی مشکل سے، نہ چاہتے ہوئے، بادل نخواستہ، مشکل الفاظ کے آپ نے مشکل الفاظ کو آپ نے کبھی بھی ویسے ہی نہیں لکھنا ہوتا، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. کیونکہ مشکل الفاظ کو آپ نے تشریح ان کی کرنی ہوتی ہے، ان کو آسان ترین الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے، جو تراکیب دی گئی ہوتی ہے ان کی وضاحت کرنی ہوتی ہے. اب اس میں آپ لکھیں گے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھا اور نیچے گیا. وہاں پر میرے دوست شاکر خان صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے. اب ان سے میرا تعارف کروایا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور مجھے بھی تھوڑا وقت فارغ ملتا ہے، تو میں دوبارہ اوپر آتا ہوں اور اپنی تمام ذہنی صلاحیتوں کو ایک نقطے پہ مرکوز کر کے دوبارہ لکھنے کی کوشش شروع کر دیتا ہوں. ابھی مجھے لکھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوتی ہے کہ شبن، جو کہ میرے دوست کا ملازم ہے، وہ دوبارہ آتا ہے اور میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. جب میں پوچھتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ مجھے دوبارہ سے نیچے بلوایا گیا ہے. اب دیکھیں، انہوں نے کہا ہے معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی. آپ یہ نہیں لکھیں گے اس طرح سے. آپ لکھیے کہ جب میں اس ملازم سے پوچھتا ہوں تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ پھر نیچے بلایا جا رہا ہے. ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا. یعنی اس کی آپ وضاحت اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جو میرے میزبان ہیں، جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں، ان کے کوئی اور دوست نیچے تشریف لے کر آئے ہیں اور ایک مرتبہ پھر مجھے نیچے بلوایا جا رہا ہے، جیسے میں کوئی دکھانے کی چیز ہوں اور اب مجھے انہیں بھی دکھایا جائے گا. پھر مثال جو اس نے دی تھی، آپ اس مثال کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ عربی گھوڑے اپنے معیار کے حساب سے دنیا بھر میں مشہور ہیں، بہت خوبصورت اور بہت تیز رفتار ہوتے ہیں اور بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے. لہٰذا جس شخص کے پاس بھی کوئی عربی گھوڑا ہوتا ہے وہ اسے اپنے دوستوں کو ضرور دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اب مصنف کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی اس عربی گھوڑے کی طرح ہے جسے میزبان نے ابھی ابھی خریدا ہے اور اپنے ہر دوست کو دکھانا چاہتا ہے. بہرحال مصنف نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے جاتا ہے، ان دوست سے ملتا ہے، ان کو کچھ وقت دیتا ہے، اور جب وہ دوست وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان دوست سے جان چھڑا کر یہ اوپر آتا ہے، اپنے کمرے میں آتا ہے. اب اس کے خیالات جو یہ لکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی سوچیں ساری کی ساری منتشر ہو جاتی ہیں. اسے کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کیا لکھ رہا تھا اور اسے کیا لکھنا تھا. اسے نئے سرے سے فکرہ اثر نو پھر بنانا پڑا. آپ لکھ دیجیے اسے نئے سرے سے جملہ بنانا پڑا. طبیعت اچاٹ ہو گئی، یعنی اس کی طبیعت ان چیزوں سے بیزار ہو گئی، طبیعت میں بیزاری آ گئی. بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو راضی کیا، وہ دوبارہ بیٹھا اور اس نے کام لکھنا شروع کیا. اب اس کی خوش قسمتی تھی اس کی کہ تقریباً آدھے گھنٹے تک کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں آیا. لہٰذا مصنف کا ذہن اب تیزی سے چلنے لگا، اور مصنف کا ذہن تیزی سے چلنے کی وجہ سے اب اس کا قلم بھی نہایت تیزی سے چل رہا تھا. میں لکھ رہا تھا اور جو کچھ بھی اس کے دماغ میں آ رہا تھا وہ نہایت تیزی سے ان چیزوں کو کاغذ پر لکھتا چلا جا رہا تھا. سوال نمبر 7 ہے، مندرجہ ذیل تراکیب اور محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. تو میں ان تمام تراکیب اور محاورات کے معنی آپ کو بتا کر آئی ہوں سبق پڑھانے کے دوران. اب دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے جملے ہم کیا بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے لفظ بلفظ.
تو اس کا جملہ ہم بنا سکتے ہیں، میں نے اپنا سبق لفظ بلفظ یاد کیا۔ نحیف و نظار، میرے دادا نحیف و نظار انسان ہیں۔ زندگی دوبھر ہونا، احمد کے کبوتر بازی کے شوق نے اس کے اہل خانہ کی زندگی دوبھر کر رکھی ہے۔ نچلا نہ بیٹھنا، احمد کو نچلا نہ بیٹھنے کی عادت ہے۔ کلیجے پر پتھر رکھنا، ماں نے کلیجے پر پتھر رکھ کر بیٹے کو بیرون ملک روانہ کیا۔ شایان شان، بادشاہ وقت کے شایان شان ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ ماتھا ٹھنکنا، اپنے دوست کو بے وقت اپنے گھر دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ رطب اللسان، باغ میں پرندوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا گویا وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں رطب اللسان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام پر پہنچتا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے ہر چیز سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ بہت آسانی سے مشقی سوالات بھی حل کر سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کو خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔